رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قائما قال إن صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد رواه البخاري۔ پیچھے حضرت امام عمران بن حسین سے روایت ہوئی ہے اور انہی سے یہ روایت بھی ہے، وہ بھی بخاری شریف کی روایت تھی اور یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے کہ انہی سے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیٹھ کر نماز پڑھنے کے بارے میں پوچھا۔ آپ نے فرمایا اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو افضل ہے، اور جو بیٹھ کر نماز پڑھے تو اسے کھڑے ہونے والے سے آدھا ثواب ہے، اور جو لیٹ کر نماز پڑھے تو اسے بیٹھنے والے سے آدھا ثواب ہے۔ امام بخاری نے اس روایت کو نقل کیا۔ نماز دو قسم کی ہے، ایک فرض اور ایک نفل، ٹھیک ہے جی۔ نفل نماز کے اندر بیٹھ کے نماز پڑھی جائے تو کھڑے ہونے والے کی نسبت اس کو آدھا ثواب ملے گا۔ نفل نماز لیٹ کر بھی پڑھی جا سکتی ہے، یہ اس حدیث پاک سے ہمیں پتہ چل رہا ہے۔ قیام فرض نماز کے اندر فرض ہے، فرض نماز میں کھڑا ہونا یہ فرض ہے۔ یہ اسی صورت میں ساقط ہوگا جب کوئی عذر لاحق ہوگا، بیمار ہے نہیں کھڑا ہو سکتا تو اب بیٹھ کے پڑھ لے۔ اب چونکہ عذر کی وجہ سے بیٹھا ہے لہذا اس کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن ایک بندہ جان بوجھ کر وہ قیام چھوڑ رہا ہے، کوئی عذر نہیں، اس کی نماز نہیں ہے۔ فرض نماز اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر قیام اس کا چھوڑ دیتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہے۔ فرض تھا اور فرض کا ساقط کرنا یا ہو جانے سے نماز ختم۔ اگر کوئی بندہ اس کو تسلیم ہی نہیں کرتا، میں نہیں مانتا فرض نماز میں قیام فرض کو، اس کو میں نہیں مانتا، یہ اتنا خطرناک جملہ ہے، یہ اتنی خطرناک بات ہے، بندہ اسی وقت کافر ہو گیا۔ جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے فرض قرار دیا ہے، آپ کون ہوتے ہیں اس کو نہ ماننے والے؟ بابو آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی حدود ماننی پڑیں گی۔ صاحب بہار شریعت نے نوافل کے بارے میں کہا ہے، جس بندے کے پاس طاقت ہو نا جی وہ نفل کھڑے ہو کے پڑھے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کھڑے ہو کے پڑھتے تھے۔ آپ کو سیاہ ستہ میں بے شمار احادیث ملیں گی جس میں، بلکہ قرآن پاک کی سورہ مبارکہ کا جو نزول ہے سورہ مزمل شریف کا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، حضور اتنا کھڑے ہو کے نماز پڑھتے، اتنا کھڑے ہو کے نماز پڑھتے کہ آپ کے پیر مبارک سوج جایا کرتے تھے، پیر مبارک سوج جایا کرتے، یہ پلی مبارک جو ہے آپ کی سوج جایا کرتی تھی، ٹانگیں پوری سوج جاتی۔ میں قربان جاؤں سنیں کیا شان ہے اور کیا عظمت ہے، کیا یاریاں ہیں رب کی اور اس کے رسول کی، کیا یاری ہے۔ تکلیف محبوب کو ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ حکم فرما رہا ہے محبوب ساری رات نہ کھڑا ہوا کر، یہ کھڑے ہو کر محبوب جو آپ کے پیر مبارک جو ہیں متورم ہو جاتے ہیں، سوج جاتے ہیں، یہ اللہ کو نہیں پسند۔ تو جتنی حد تک کوشش ہو سکے کھڑے ہو کے پڑھو، اور جس وقت نہ ہمت ہو تو پھر بندہ بیٹھ جائے، کوئی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے حبیب نے اس کو اس بات کی اجازت دی۔ یہ لیٹنے کا ذکر کیوں آ رہا ہے؟ قرآن پاک کے اندر اللہ ارشاد باری تعالیٰ ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ اللہ والوں کی یہ شان ہے جی، وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے دائیں کروٹ کے پر اور بائیں کروٹ، جدھر بھی ان کا بس چلتا ہے وہ اللہ کا ذکر ہی کرتے رہتے ہیں۔ یہ اللہ والوں کی شان ہے۔ اللہ والوں کی شان آپ اندازہ کریں یہاں سے کہ ہمارے جتنے بھی حضرات اولیاء اللہ رہے ہیں وہ تہجد کے بڑے پابند رہے۔ حضرات اولیاء اللہ جتنے بھی ولی گزرے ہیں، حضور سید غوث اعظم کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ آپ نے ایک زمانے تک 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ حضور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ 27 سال تک انہوں نے ساری رات قیام کیا،
عشاء کے وضو سے فجر کی نمازیں ادا کی، اور برج عجمی کے نام سے ایک باقاعدہ جگہ آپ کے نام سے منسوب ہو گئی تھی کہ یہ وہ شخص ہے جو ساری رات عبادت ہی کرتا رہے۔ 27 سال تک بندہ ایک عبادت کرتا رہے، رجی کوئی معمولی تو نہیں ہے نا جی، 27 سال ایک عرصہ ہے، بلکہ سرکاری نوکری کی عمر بھی 25 سال ہے جی، سرکاری نوکری کی عمر بھی 25 سال ہے، 25 سال بعد اس کو ریٹائر کر دیتے۔ لیکن یہ اللہ والوں کی شان اور عظمت کا کیا عالم ہے۔ اچھا جی، یہ جو میں نے لیٹنے کی وہ عرض کیا نا جی، احناف کے نزدیک نفلی نماز بلا عذر لیٹ کر جائز نہیں، عذراً جس طرح بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے، اسی طرح عذر ہو تو پھر بندہ لیٹ کی نماز پڑھ سکتا ہے، بلا عذر لیٹ کر نماز نہیں ہے ہمارے احناف کے نزدیک۔ اور کہتے ہیں جی کہ فرضی نماز بتکلف کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر پڑھ سکے، مگر پھر لیٹ کر پڑھ لے تو اگرچہ بیماری کی وجہ سے نماز تو ہو جائے گی لیکن قیام جیسا ثواب نہ ملے گا۔ ظاہری بات ہے حضرت جی، جو کھڑے ہو کے مزہ ہے نماز پڑھنے کا اور جو ثواب ہے وہ بندہ بیٹھ کے نماز، میں نے بڑی مرتبہ اپنے ایک بزرگ کی مثال آپ کو عرض کی ہے۔ میرے ایک نمازی ساتھی تھے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت نازل فرمائے، انتہائی بزرگ ہو گئے تھے، 96 سال کی ان کی عمر تھی۔ وہ اس بندے کا جذبہ میں نے دیکھا، آئے ہائے 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 حضرت جی، اس بندے کی چیخیں بھی نکلتی تھی نا جی، اس بندے نے کھڑے ہو کے نماز پڑھنی۔ جذبہ جس کے دل میں آ جائے، بس جو جذبہ آ جائے نا دل کے اندر، پھر آپ زور لگا لیں۔ وہ اس عمر کے اندر بھی جیلم میں اس کے والدین جو تھے نا جی، وہ ان کی قبریں تھیں، وہ ہر سال اپنے والدین کی قبروں پر جانا اور 4-4 5-5 گھنٹے بیٹھ کے سالانہ وہاں پر بیٹھ کے قرآن پاک پڑھنا، وظائف پڑھنے، اور ان کے لیے جو بھی اس سے ممکن ہو سکتا تھا وہ صدقہ خیرات کرتا تھا۔ سوکھا آدمی تھا، تقریباً اس کے گاؤں کی جتنی بھی بیوہ عورتیں تھیں وہ تمام کا سالانہ خرچہ جو ہے نا وہ ان کو دے کے آتا، تقریباً 10 لاکھ روپے کے قریب وہ بندہ اپنے گاؤں کی بیواؤں کو، وہ رہتے یہیں پہ تھے اور لاہور میں سوڈیوال میں، اور یہیں پہ رہتے تھے، یہیں پہ سارا سلسلہ کرتے، لیکن اس بندے نے پیچھے سے اپنا تعلق نہیں توڑا، ان کا واسطہ رابطہ پیچھے سے بالکل قائم رہا ہے۔ بس دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق بھی دے، ہمت بھی دے، ہم اس کے احکام کے مطابق اپنی عبادات کو کر سکیں اور اس کے حبیب کی رضا کے مطابق ہم اپنی نمازیں پڑھ سکیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔